یہ فلاحی میں دیا ہے، یہ فلاحی میں دیا، یہ فلاحی میں دیا۔ بیٹھے صحابہ کرام بیٹھے، اتنے میں دیکھا سامنے سے ایک بوڑھا آدمی اندر، سنو، ایک بوڑھا آدمی اندر آیا، ہاتھ میں لکڑی، عصا، ڈنڈا، اور بالکل سفید کپڑا، سفید بڑا امامہ، چہرے پر پوری داڑھی، اور سامنے سے سفید یہ بوڑھا آدمی اندر آیا۔ یہاں دیکھنا، یہاں توجہ دینا، یہاں توجہ دینا، یہاں سامنے سے وہ بوڑھا آدمی آیا، بوڑھا آدمی آ گیا۔ اب سننا، پورا مجمع برابر، اپنا کان اپنا بالکل صحیح رکھنا، بہت پیار کی بات ہے۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ بوڑھا آیا، اور بوڑھے نے آ کر جو بات کہی نا، کہا بہت دور سے آیا ہوں اور میں یہودی ہوں، کیا کام ہے؟ اور یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں، بہت بڑا بیان کرنے والا ہوں۔ میں نے تو اپنا چہرہ ایسا چھپا کر آیا اور اپنے اونٹ سے اتر کے آیا ہوں، ورنہ بھی مدینے والوں کو معلوم ہو جائے نا، مدینے کے یہودی کو معلوم ہو جائے تو یہاں لمبا چوڑا مجمع جمع ہو جائے، کیونکہ یہ سب مجھے پہچانتے کہ میں کون ہوں۔ لیکن میں چھپ چھپا کے ابوبکر آپ کے پاس آیا اور کہا ابوبکر آپ کے پاس نہیں آیا، میں تو محمد کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آیا ہوں، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن لمبا سفر کر کے آیا، نہا دھو کر میں یہاں پر آیا کہ لیکن یہاں کر پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، اور آپ ان کی جگہ پر، یعنی آپ اس وقت خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا، رونے لگے، میرے پیارے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے، کیا کام کیا ہے؟ وہ یہودی عالم نے کہا 10 سوال لے کر آیا ہو۔ کتنے؟ اگر آپ نے جواب دے دیا تو میں کہوں گا خالی ہاتھ آیا، ایمان کی دولت لے کر گیا، اور اگر آپ نے جواب نہیں دیا میں سارے مدینے کے یہودی کو بھی کہہ دوں گا خالی ہاتھ آیا اور خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کون سے 10 سوال؟ بھائی سننا، توجہ دینا، کون سے 10 سوال؟ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سے 10 سوال؟ وہ جو یہودی عالم جو بوڑھے میاں تھے، انہوں نے کہا مجھے 1 بتاؤ جس کا 2 نہیں، 2 بتاؤ جس کا 3 نہیں، 3 بتاؤ جس کا 4 نہیں، 4 بتاؤ جس کا 5 نہیں، 5 بتاؤ جس کا 6 نہیں، 6 بتاؤ جس کا 7 نہیں، 7 بتاؤ جس کا 8 نہیں، 8 بتاؤ جس کا 9 نہیں، 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں، اور 10 بتاؤ جس کا 11 نہیں، بولو سبحان اللہ۔ اب سننا، حضرت ابوبکر نے یوں دیکھا کہ تو اس سے 10 سوال پوچھنے کے لیے آئے۔ حضرت ابوبکر نے صحابہ کو پوچھا جو بیٹھے تھے نا کہ بھائی آپ میں سے کوئی جواب دے گا؟ سب نے کہا نہیں، ہمارے بس کی بات نہیں۔ حضرت ابوبکر نے کیا فرمایا، ایک جوان جنہوں نے ابھی جوانی میں قدم رکھا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس، بولو کیا نام؟ حضرت عبداللہ بن عباس۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا عبداللہ ادھر آؤ، ادھر آؤ، ان کو سیدھے لے جاؤ حضرت علی کے پاس، کیونکہ یہاں کوئی جواب نہیں دے گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ حضرت علی جواب دے دیں گے، بولو سبحان اللہ۔ کیوں حضرت علی جواب دے دیں گے؟ کیوں حضرت علی جواب دے دیں گے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ نے مجھے علم کا شہر بنایا۔ ہمارے نبی کہتے پورا علم، پورا نالج، پورا ایجوکیشن اللہ نے مجھے بنایا، اللہ نے مجھے علم کا شہر بنایا، لیکن میرے شہر کا دروازہ اللہ نے حضرت علی کو بنایا۔ تو جواب کون دیں گے؟ کیا وہ زمانے کے لوگ کتنے پیارے ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس لے کر گئے وہ بوڑھے میاں کو، یہودی عالم کو، حضرت علی کے پاس لے گئے، وہ اپنا چہرہ چھپا کے وہاں چلے گئے۔ جب حضرت علی کے پاس جا کر حضرت عبداللہ ابن عباس لے کر یہ آئے ہیں اور بہت دور سے آئے ہیں اور مسافر ہیں اور 10 سوال پوچھنے آئے، اور انہوں نے خود کہا ہے کہ اگر سوال ملیں گے تو خالی ہاتھ آیا ہوں، ایمان کی دولت لے کر جاؤں گا، ورنہ خالی ہاتھ آیا خالی ہاتھ چلا جاؤں گا۔ ارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظرف کتنا اونچا، کتنے پیارے لوگ تھے۔ حضرت علی نے فرمایا میرے پاس کیوں لے کر آئے؟ وہاں ابو بکر ہے نا، وہاں عمر ہے، وہاں عثمان ہے، مجھ سے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا انہوں نے آپ کا نام لے کر بھیجا ہے، ان سب نے آپ کا نام لے کر بھیجا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے، جب انہوں نے مجھے ذمہ داری دی ہے اللہ کا فضل رہے گا، کہا تم سوال پوچھتے جاؤ میں جواب دیتا جاؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ اب سوال سننا، اس یہودی عالم نے وہی سوال کیا، مجھے 1 بتا دو جس کا 2 نہیں، بولو 1 بتا دو جس کا 2 نہیں۔ یہ جواب تو پورے نندربار کو معلوم ہوگا کہ 1 بتا دو جس کا 2 نہیں، وہ کون ہے؟ اللہ۔ آواز سے بولو کون ہے؟ اللہ۔
بولو کون؟ ایک ہے، دو آواز سے، وہ ایک ہے، دو پڑھو میرے ساتھ میں، بچے بھی پڑھیں گے، سب پڑھیں گے. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللہ تبارک و تعالی فرماتے قل، اے میرے نبی اعلان کر دو، هو الله احد، پورا نندربار بولے نا ہم سب کا اللہ ایک، دو اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کے ابا بنے نہ بیٹے بنے نہ جنے گئے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں. تو حضرت علی نے جواب دیا جب وہ ایک جس کا دو نہیں، حضرت علی نے فرمایا وہ ہمارے، اچھا وہ دو بتاؤ جس کا تین نہیں. حضرت علی نے فرمایا آدم اور حوا یہ دو جیسے آئے ہیں ایسا کوئی نہیں آیا. بھائی حضرت آدم کی امی کون؟ ابا کوئی نہیں. حضرت آدم کیسے آئے؟ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے جسم مبارک کو تیار کیا، اللہ نے روح پھونکی، حضرت آدم زندہ ہو گئے. بولو سبحان اللہ. اور حضرت حوا کیسے آئی؟ حضرت آدم کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا. اللہ نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ نے روح ڈالی، حضرت آدم زندہ ہو گئے. اب سننا، حضرت علی نے فرمایا آدم اور حوا یہ دو ایسے ہیں جن کا تین. اب اس نے پوچھا، وہ یہودی عالم نے پوچھا اب وہ تین بتا دو جس کا چار نہیں. ارے وہ تین بتا دو جس کا چار نہیں. حضرت علی نے فوراً فرمایا میں بتاؤں گا لیکن ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے. کہا یہاں جتنے عیسائی ہیں وہ سب کہتے تین خدا ہے چار نہیں ہے، وہ تین خدا ہے چار نہیں. حالانکہ ہم تو کہتے کہ تین خدا بھی نہیں، بلکہ ہمارے اندر اگر کوئی تین خدا مانے تو ایمان سے باہر. اللہ نے فرمایا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد. تو حضرت علی نے فرمایا وہ عیسائیوں کے تین خدا ہے چار. اور اس نے کہا وہ چار بتا دو جس کا پانچ نہیں. حضرت علی نے مسکرا کر فرمایا بہت آسان ہے، آسمان سے آنے والی بڑی بڑی کتابیں چار ہے، قیامت تک پانچ نہیں ہوگی. بھئی حضرت آسمان سے آنے والی سب سے بڑی بڑی کتابیں کتنی ہیں؟ چار، پانچ نہیں. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اور ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا. تو آسمانی بڑی بڑی کتابیں کتنی ہیں؟ پانچ. تو اس بوڑھے نے کہا پانچ بتا دو جس کا چھ نہیں. حضرت علی نے مسکرا کر فرمایا ہماری پانچ نمازیں ہیں جو فرض ہے، قیامت تک پانچ رہے گی، چھ نہیں ہوگی. ارے پانچ نمازیں رہے گی، بولو نا کون کون سی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پانچ نمازیں ہیں، اس کا چھ. اس نے کہا وہ چھ بتا دو جس کا سات نہیں. حضرت علی نے فرمایا میرے اللہ نے بتایا ہے، اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمین بنائی، اللہ نے بنانے میں 6 دن لگائے، 7واں دن نہیں لگایا. سبحان اللہ نے کتنے دن لگائے؟ میں نے پورا نندربار بولے کتنے دن لگائے؟ 7واں دن. اور یہ خود اللہ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. فرماتے میں تمہارا رب ہوں، میں نے 7 آسمان بنا دیے، 7 زمینیں بنا دی. اللہ فرماتے مجھے 6 دن لگے، 7واں دن. تو اب کیا بتا دو؟ وہ 7 بتا دو جس کا حضرت علی جواب دے سکتے تھے 7 آسمان 8 میں، لیکن حضرت علی نے دیکھا سامنے والے عالم ہے، یہودی عالم ہے. حضرت علی نے کیا جواب دیا معلوم؟ اللہ نے 7 جہنم بنائی، 8ویں نہیں بنائی. اللہ نے جب جہنم بنائی تو کتنی بنائی؟ نندربار والے ساتھ میں بولو کتنی بنائی؟ 7. اللہ
بارے میں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ. حضرت علی نے فرمایا اللہ نے 7 جہنم بنائی. اچھا آپ بولو تو میں 7 جہنم کا نام بھی بتا دوں جو قرآن میں کتنی ہے؟ 8ویں نہیں، ساتھ میں بولو نا 8ویں نہیں. پہلی جہنم کا نام جہیم، بولو نا پہلی جہنم کا نام جہیم. دوسری جہنم سقر، تیسری جہنم لظا، چوتھی جہنم حطمہ، 5ویں جہنم حاویہ، 6ٹھی جہنم سعیر. 9 نہیں. تو حضرت علی نے فرمایا اللہ نے 8 جنتیں بنائی، 9 نہیں بنائی. اور 8 جنتوں کا نام میں نے بتا دیا. ہاں تو اب آگے بڑھے. وہ بوڑھے نے کہا اچھا میرے کو 9 بتا دو جس کا 10 نہیں. حضرت علی نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام ایک نبی آئے تھے، قوم سمود کے اوپر آئے تھے. اس وقت اللہ نے فرمایا تھا اے میرے صالح یہ تمہاری بستی میں 9 جماعت ایسی ہے جو شراب بھی پیتی ہے، دارو بھی پیتی ہے، زنا بھی کرتی ہے، قتل و غارت بھی کرتی ہے، زمین میں فساد کرتی ہے. اللہ نے کتنی جماعتیں بتائی؟ 10. قرآن میں لکھا، قرآن میں 19واں پارہ. اللہ نے فرمایا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی صالح 9 جماعتیں گئے. بولو 10. یہ پورا مجمع سننا. آخری سوال ہے نا. تو یہودی نے کہا علی سب سوال کے جواب دے دیے، اب آخری دے دو وہ 10 بتاؤ جس کا 11 نہیں. سبحان اللہ. وہ 10 بتاؤ جس کا. حضرت علی کی آنکھیں بھر گئی. کہا وہ 10 رمضان کی آخری راتیں ہیں کہ ویسی راتیں کوئی 11ویں ہو ہی نہیں سکتی. رمضان کی آخری 10 راتیں، کیونکہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے تو رمضان کی آخری 10 راتوں میں، ارے قرآن کریم کا ختم ہو رہا ہے آج تو رمضان کی آخری 10 راتوں میں حضرت جبرائیل پوری جماعت کو لے کر آ رہے ہیں. تو رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہمارے نبی سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے. تو بولو رمضان کی آخری 10 راتوں میں. شب قدر آتی ہے تو رمضان کی آخری 10 راتوں میں. اور کہہ دو اللہ جہنم سے امتیوں کو آزاد کرتا ہے تو رمضان کی آخری 10 راتوں میں. جب حضرت علی نے یہ فرمایا وہ یہودی جو علم تھے نا کہا ایمان دے دو. خالی ہاتھ آیا، ایمان لے کر واپس جاؤں گا. حضرت علی نے فرمایا ایک دیکھا حضرت علی نے پورا مجموعہ آ گیا. حضرت ابوبکر بھی وہاں پہ آ گئے، حضرت عمر بھی آ گئے اور سب نے یہ جوابات سنے. ایک آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. سب بولو نا صلی اللہ. سارے صحابہ روئے، سب کو نبی کی یاد آ گئی. حضرت علی اچھا میرے کو نندربار والے یہ بولنا ہے، پہلی بات تو یہ بولنا کرنے دھرنے والا کون ہوں. لیکن میں نے یہ کیوں سنایا صرف اس بات کو بتانے کے لیے میں نے سنایا کہ حضرت علی کی نظر قرآن پر تھی تو یہ جوابات ملے. جی اگر حضرت علی نے یہ جواب نہ دیے ہوتے میرے کو کوئی نندربار میں کھڑے ہو کر یہ سوال پوچھتا میں جواب دیتا نہیں. مولانا جاوید دیتے نہیں، کوئی بھی عالم جواب نہیں دیتا. کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل نظر اور آج بھی ہمارے علماء کی مکمل نظر کس پر؟ قرآن. آواز سے بولو. حضرت علی کی نظر اور ہماری نظر موبائل پر.